ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کہہ رہے تھے کہ جو ٹریپنگ والے ویڈیوز ہوتے ہیں وہ تہلکہ.com بھی آئی تھی, لیکن سر ہمارے کرکٹ پلیئرز بھی تو اسی طرح ٹریپ ہوئے. جی بالکل, میں یہی کہنے والا تھا کہ وہ انٹریپمنٹ تھا. اچھا, اب آج کل کے دور میں 15-20 سال سے یہ انٹریپمنٹ جو ہے, اب امریکہ میں بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے انٹریپ کرتے ہیں. یعنی ایک FBI کا بندہ گھومتا رہتا ہے اور اپنی بات کرتا رہتا ہے اور اکساتا رہتا ہے, اور بندہ جب اپنی قدم اٹھانا شروع کرتا ہے لو یہ تو ایسے ہی تھا. تو یہ انٹریپمنٹ مجھے نہیں معلوم کہ وقت اس کو کس اعتبار سے دیکھے گا. باہر صورت کہ اگر انٹریپمنٹ کی وجہ سے بندہ اکسایا جا سکتا ہے ٹو کمٹ اے کرائم, تو پھر وہ ایک ایویڈنس کے طور پر موجود ہے. مگر میں ذرا سی ادھر بات کر لوں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جرنلزم کے اوپر اگر یہ بوجھ ڈالا جائے کہ وہ ثابت کرے اس چیز کو, تو یہ مگر اس چیز کو ثابت کرنا جو کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹ میں بتا رہا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں. میں جرنلسٹ ثابت نہیں کر سکتا ایشو کو, مگر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے مجھ کو کہا تھا, اس کا ثبوت اس کو دینا چاہیے, ہے نا, اس نے یہ کہا تھا. اچھا سنیے نا, اچھا اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر فرض کیجئے, وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتا, ٹھیک ہے نا. اگر نام نہیں بتائے گا تو کچھ نہ کچھ ثبوت دے گا آن پیپر, یا جس کے پیچھے پولیس جا سکے, ٹھیک ہے نا. اور اگر نام دے سکتا ہے تو نام دے, مگر کچھ نہ کچھ اس کو کہنا پڑے گا سوائے کے. نہیں سوائے صحیح ہے, تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں سوائے نہیں, میں اس کو پولیٹیکل اینگل پر لانا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے وہ حق بجانب ہے. یہ میری رائے, معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے, یہ میری رائے ہے. مگر ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی دس از اے بام شیل آلسو. اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو سمجھنا اس وجہ سے چاہیے جو پروگریشن ہے بڑی خطرناک. ہاں, پروگریشن اس کی خطرناک ہے, کیونکہ سارے معاملات کے اندر ایک بھروسہ ہمارا عدلیہ کے اوپر ہے, اور وہ اگر شیک ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اس کو صحیح ہینڈل کیا جائے. اب آ تو گیا نا پبلک ویژن کے اندر, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آنکھیں میچ کے بیٹھ جائیں کہ دیر از نتھنگ ٹو اٹ. اب آ گیا پبلک ویژن کے اندر, انویسٹیگیٹ صحیح طرح سے ہو, سنا بہتر جائے, اور اس کے اوپر ایک مناسب فیصلہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے. فرض کیجئے وہ بچہ معصوم ہے, جو بھی ان کا بیٹا, تو وہ ہی شوڈ بی ایکویٹڈ ان ریسپیکٹو کہ اس کے اوپر کیا پریشر اور کیا الزامات ہیں, اور اگر کوئی ذمہ داری ہے اس کی تو وہ بھی آنی چاہیے. اچھا, اب لنک یہ مثال کے طور پر کوئی آدمی مجھے پیسے دینا شروع کرے اور کسی امید سے دے, اچھا امید کارگر ہوئی نہ ہوئی وہ ایک الگ ایشو ہے. پیسے لیے گئے نہیں لیے گئے, پہلے تو یہ ثابت ہو کہ پیسوں کے اندر کوئی بینیفٹ تھا. اچھا امید کے اوپر, اچھا اگر کام نکل گیا تو بہت اچھا, لیکن نہیں کیا تو اگر نہیں کیا تو وہ بہت برا ہے. اچھا اگر نہیں کیا اس وجہ سے یہ بات کھولی جا رہی ہے وہ اور بھی برا ہے. مگر یہ کہ یہ جان بوجھ کے کھولا ضرور گیا, یہ تو آپ جانتے ہیں نا. اچھا جس آدمی نے اس بات کو کھولا ہے, خود کھولا ہے کہ جی ہم اس کو کرتے رہتے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ خود کھول دیا اس نے. حالانکہ عام طور پر تو آدمی اس بات کو چھپائے رکھتا ہے, 1 کروڑ ادھر دیا, 4 کروڑ ادھر دیا, ادھر کام ہوا ادھر نہیں ہوا ہے. تو یہ تو جو کاروباری لوگ ہیں نا, ان کا تو روزانہ کا دھندا ہی ہے کہ کبھی چل جاتا ہے کبھی نہیں چلتا. تو اگر کھولا گیا تو دیر از این ایشو بیہائنڈ اٹ آلسو. دیکھیں انفارچونیٹلی جو بھی ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ ویکر لنکس ہوتے ہیں. ارسلان ٹو می از اے ویکر لنک آف چیف جسٹس. اور جس طرح جب بے نظیر بھٹو ہوتی تھیں تو زرداری صاحب ان کے ویکر لنک کہے جاتے تھے. تو یہ اس لیے دیکھیں میں ایز اے جرنلسٹ, مجھے اب اگر ہمارے دوستوں نے یہ چیز اٹھائی ہے تو پھر اس کو اس کے منطقی انجام تک ایز اے جرنلسٹ اپنی اسٹوری کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, کہ میں اس اسٹوری کو, اس کانسپریسی کو, کہ یہ کہاں سے چلی تھی, کیوں چلی تھی, کیا پرپس تھا اس کا, موٹیو کیا تھا اس کا. مجھے کورٹ سے کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ کورٹ کیا کرتی ہے. مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ ارسلان اختر کون ہے اور جو ہے وہ ملک ریاض کون ہے. میرا وہ جو ہے یہ کہ یہ کس چیز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور کون لوگ تھے اس کے پیچھے. کیا یہ مسنگ پرسنس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا یہ اصغر خان کیس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا یہ NRO یا دوسرے کیسز کا بیک گراؤنڈ ہے, کیا یہ ایک ایسی سچویشن. مگر آپ کنونس ہیں کہ کوئی کانسپریسی ہے. میں بالکل اس چیز پہ اس لیے کہ دیکھیں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس ملک میں. کچھ ہے ضرور, اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہماری یہاں جو چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں ان کی ٹائمنگ آپ کو یاد ہوگا, اس اعتبار سے میں آپ کو یاد دلاؤں, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نیکلس کا جو کیس تھا اس کے اندر جو آڈیو ٹیپ کالز کے کر لیے گئے تھے, جو زمانے کے اٹارنی جنرل تھے انہوں نے قیوم صاحب کو فون کر کے کہا کہ اس کو جلدی ہینڈل کرو. اس کیس کے چکر میں وہ اس آڈیو کال کے چکر میں وہ سارا کیس تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. تو وہ اس کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ میں نے دیکھیں اگر یہ چیز
اس سے انسٹیٹیوشن ڈیمیج ہوتا ہے. اگر اچھا یہ تو ہم نے آبویس سی بات ہے، ویدر وہ گلٹی ہیں نہیں ہے وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ پرائم ڈسکشن یہ ہے کہ بڑے کنوینئنٹلی آج زندہ ہو گیا، کیوں ہو گیا اس کا. سر اگر میں آپ سے ڈائریکٹلی پوچھوں، بڑا بینیفیشری کوئی تو ہوگا اگر یہ سچ ہے، اگر یہ انسٹیٹیوشن اس وقت اس موڑ پہ ویک ہوتا ہے، اور انسٹیٹیوشن کے علاوہ اگر چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن ویک ہوتی ہے اس وقت، تو سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے؟ ایک نہیں ہے بینیفیشریز، بہت سارے. اس میں وہ سارے بینیفیشریز ہیں جن کے مقدمات ہیں. مثلا اس میں آپ کی ایجنسیز ہیں بینیفیشریز. اگر سی جے ایک ایسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے جہاں سی جے کو ریزائن کرنا پڑ جائے، فرض کریں جہاں سی جے کو جانا پڑ جائے، تو حکومت بھی بینیفیشریز ہے، کئی اور لوگ بھی بینیفیشریز ہیں. یہ سارے کیسز تو پھر لپٹ جائیں گے نا اس کارروائی کا. مگر سنو، ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک سکینڈلز سے اپنی تاریخ بدلتا رہتا ہے. اسکینڈل سے، یعنی اس کیس کا حقیقت ملک کے معاملات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب یہ کیس کھل گیا تو ہو گیا. اچھا جب ہو گیا نا، تو انہوں نے جن خطرات کا اظہار کیا نا، وہ بڑے جینوئن خطرات ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ پاکستان کی ڈیسٹنی جو ہے نا، اٹ ڈیپینڈز آن دیز کین. میں آپ دونوں کو زبردستی پش کر رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ کہیں. میں صاف کہہ رہا ہوں کیونکہ لگے گا کہ میں لیڈ کر رہا ہوں آپ کو. کس کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے پاکستان میں ایگزیکیوٹ کرنے کے؟ ملک ریاض صاحب جو کہ ایویڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی لائلٹیز کہاں ہیں، ان کی کیپیبلٹیز کہاں ہیں؟ دیکھیے ملک ریاض صاحب کی لائلٹیز، اب تو ملک ریاض کے امپلائیز ہیں لوگ، ٹھیک ہے. جن لوگوں کو ہم وہ کہہ رہے ہیں اب تو وہ اس پوزیشنز پہ ہیں کہ ملک جیسے ہم نے دیکھا نا، اگر جنرل شوکت سلطان ان کے دائیں چل رہے ہوں اور جو ہے وہ احتشام ضمیر ان کے بائیں چل رہے ہوں، تو یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ چیزیں کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ ایک آدمی دیکھیں، بحریہ ٹاؤن ہے، بحریہ کا نام کیا نیوی نے اس کی آفیشیل اجازت دی ہے کسی سویلین کو؟ عمران خان صاحب نے ایک شو بھی کیا تھا ملک ریاض صاحب کے ساتھ، میرے خیال سے 20 نومبر 2010 کو، جس میں ساری ڈسکشن ہوئی تھی اور ملک ریاض صاحب نے سمجھایا. نہیں دیکھیں، مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے، میں تو صرف نیوی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ کیا نیوی نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے؟ کیا ہماری انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ کل لیکن اس شو میں انہوں نے کیا کل فیصل قریشی ملک ریاض صاحب نے فرمایا کہ مجھے نیوی نے دی. مجھے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر آپ بھی کل اپلائی کر دیں ڈی ایچ اے. آپ بھی یہاں گلشن اقبال میں ڈی ایچ اے بنا لیں، آپ بنا سکتے ہیں. آپ اور آپ یہ کہیں کہ فوجی پلاٹ سکیم ہے، کر سکتے ہیں. بحریہ سکیم تھی، یہ فوجی ہو جائے گی. آپ کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر پیسہ کہیں نہ کہیں چلا بہت ہے یار. میں تو اس پیسے سے اتنا پریشان ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تقدیر اس کرپٹ منی سے لکھی جاتی ہے. اور مجھے تو دیکھیں چودھری نثار صاحب پہ بہت ہی اچھے سیاسی رہنما ہیں. مجھے اگر دیکھیں ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا، ان کی باتوں سے سمپل اندازہ ہو رہا تھا کہ خود ان کی پارٹی کے رہنما جو کچھ کر رہے ہیں، ہی از ناٹ کمفرٹیبل ود دیٹ. وہ جو پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے پہلے بھی بہت زیادہ شور کیا، لیکن جب شہباز شریف اور میاں صاحب نے ان کو خاموش کرا دیا، تو یہ پوزیشن تو انہیں لینی چاہیے اس چیز پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ آ گیا؟ 2 منٹ ہے میرے پاس، میں آپ دونوں سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب کریکشن کا پوائنٹ آ گیا ہے پاکستان میں؟ میجر کریکشن ہونے والی ہے لگتا ہے آپ کو ہر انسٹیٹیوشن میں؟ دیکھیے کریکشن تو مجھے نہیں لگتی. کوئی انسٹیٹیوشنز جو ہے، کسی انسٹیٹیوشن کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے گا. تو پاکستان میں کوئی ایسے انسٹیٹیوشن کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے گا جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پہ یقین کرتا ہو، قانون کی حکمرانی پہ یقین کرتا ہو. ایسے ادارے اگر مضبوط ہو گئے تو بہت سے ایسے ادارے کمزور ہو جائیں گے کہ جو ان اداروں کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں اور خود مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ایک جملے میں شاعرانہ انداز میں نہ جانا کیا مطلب ہے. میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آئیں گے، اس بات کا غالب امکان ہے کہ اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا جائے. اور انتخابات ایک ڈیڈ لائن ہے. آپ کرائسس کے اعتبار سے، دہشت گردی کے اعتبار سے مجھے بڑا خطرہ ہے اس بات کا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں جب جی چاہ بلا لیا، اسپیکر کو جب جی چاہ بلا لیا. ایک آئی جی ایف سی جو ہے وہ آپ کی عدالت میں پیش ہونے سے اس نے مسلسل انکار کیا، نہیں پہنچ رہا. کیا کیا آپ نے؟ اچھا، اور پرائم منسٹر صاحب کو نکال دیا اور اس نے کیا کیا؟ اور آج ہم نے نہیں دیکھیں نا، وہ ایک وزیر اعظم سپریم کورٹ میں 3 مرتبہ پیش ہوا، اس کو وہ کریں، اسپیکر بھی پیش ہوگی،
اسپیکر صاحبہ بھی پیش ہو رہی ہیں اور لوگ بھی پیش ہو رہے ہیں. چیز یہ کہ ایک آئی جی ایف سی کا کون ہے، کیا ہے؟ نہیں مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو فیصلہ ہوا تو ہم ایک پیٹیشن میں گئے سپریم کورٹ میں، مگر ہم یہاں ہائی کورٹ میں بھی گئے کو وارنٹو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی ہو گیا. ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ اندر واٹ اتھارٹی کنٹینیوز ٹو بیکم اے پرائم منسٹر. تو بہت سارے ایشوز ہیں، مگر الیکشن کے قریب آتے آتے یہ معاملات بڑے بڑے اور کرائسس کریٹڈ کرائسس جائیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ، اپنے وقت نکالا. دعا ہے کہ کرائسس نہ ہو. آگے جو اللہ کا منظور. ملاقات ہوگی.